اسی دوران بیرسٹر علی ظفر نے بھی جوائن کیا ہے۔ علی ظفر صاحب، آپ سے ری ایکشن جاننا چاہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جی دیکھیں، انصاف کا تقاضا پورا کیا ہے ہائی کورٹ نے، اور صرف میں ایک سمپل سا اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو ہے توشہ خانہ کے میرٹس کے جو ایشو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں، بے بنیاد کیس ہے، غلط کیس ہے، اس سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ جو نچلا جج صاحب تھے، ٹرائل جج، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ اپنی ڈیفنس میں وہ گواہ پیش کر سکے۔ یعنی جب ان کی ڈیفنس میں گواہ پیش کرنے کی اجازت ہی نہ دی گئی تو اس سے بڑا مس ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی پوائنٹ پہ یہ ایک ہی پوائنٹ، باقی تو پوائنٹس چھوڑ دیجیے اور ٹیکنیکل ادر دوسرے فلاز تھے اس کیس میں، اسی پوائنٹ پہ سزا جو ہے اس کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا۔ اور یہ ٹھیک ہے 2 دن 3 دن بحث ہوتی رہی، لیکن اصل میں تو یہ 5 منٹ کی بحث کا کیس تھا، اور یہ بڑا خوشائن بات ہے کہ فائنلی فیصلہ ہوا۔ اور اب اس کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ جو فائنل کیس ہے، جو اپیل ہے، جب وہ بھی سنی جائے گی تو اس میں بھی یہی رزلٹ آنا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ڈیفینس کی اجازت ہی نہ دیں ایک ایکیوزڈ کو۔ اس سے بڑا مس ٹرائل تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور سر، اگر کیا اب یہ آپ کی نظر میں قانونی رائے کیا ہے آپ کی؟ یہ کیس ری ٹرائل میں جائے گا یا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ الٹیمیٹلی ری ٹرائل میں جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں نا نچلا کیس جو تھا وہ اول تو اس کو شاید ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اپیل میں بالکل خارج ہی کر دیں، لیکن اگر ورس کیس بھی دیکھیں تو یہ مس ٹرائل کا کیس ہے اور اس کو پھر واپس جانا چاہیے تاکہ یہ وہاں ڈیفینس پیش کرنے کی اجازت ہو۔ علی ظفر صاحب، سزا معطل ہوئی ہے، قلعدم تو نہیں ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اسی عدالت میں جائے گا جس جج پر پارٹی کی جانب سے تنقید کی جاتی رہی ہے؟ دیکھیں 2 اسٹیپس ہے جی۔ ابھی تو سزا کو سسپینڈ کیا ہے، یعنی کہ اپیل جب پینڈنگ ہے، اپیل نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، اس پہ بحث ہونی ہے، تو یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے جس میں سسپینڈ کر دیا تاکہ وہ بیل میں چلا جائے۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے میرے ایکسپیرینس میں کہ جب ایک سزا 5 سال یا اس سے کم ہو اور تو جب بھی اپیل فائل کی جاتی ہے تو اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ایک روٹین میں، تاکہ وہ اپیل میں 2-3 سال بھی لگ سکتے ہیں، تو یہ ان دا مین ٹائم اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیل پہ اس کو رہا کر دیا جائے سسپینڈ کر کے۔ تو یہ ایک روٹین کا معاملہ تھا، لیکن چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا اس لیے اس میں زیادہ مزید بحث ہوئی اور 2-3 دن کی بحث چلتی رہی۔ تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 342 کا جو بیان تھا اس کے بعد سے یہ کیس دوبارہ ٹرائل ہو؟ ایسا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ہوتا ہے تو بالفرض؟ جی دیکھیں، اب اگر اتنا بڑا مس ٹرائل ہو گیا ایک جج سے تو پروپرائٹی تو یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اب مختلف جج صاحب کے سامنے پیش کیا جائے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے دلاور صاحب جو ہیں بڑے کنٹروورشل ہو گئے ہیں، اور ایک بڑا فیمس سینگ ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، یعنی کہ جسٹس صرف انصاف صرف ہو نہ بلکہ نظر بھی آئے کہ ہو رہا ہے۔ تو اس پرنسپل کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہ اب جب اگر واپس بھیجا جاتا ہے تو پھر نئے جج صاحب سنیں اس سارے معاملے کو۔ علی ظفر صاحب، آپ سے گزارش ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ANP کے رہنما زاہد خان صاحب بھی ہمارے موجود